ये मनाज़र आप देख रहे हैं कराची एयरपोर्ट के, जहां पे सेपरेटिस्ट सेकुलर बीएलए ने एक दफ़ा फिर हमला किया है चाइना के एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन पे, लेकिन इसके साथ साथ रिपोर्टेडली एक पाकिस्तानी की जान भी गई है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1.5 दर्जन तक लोग ज़ख्मी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक दफ़ा फिर सेकुलर दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा रही है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आर्जी तौर पे जो थोड़ा सा सर नीचे गया था, और ये कुछ हफ्ते की ही बात है, ये सर दोबारा से ऊपर आना शुरू हो गया है। बहुत अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान में आमतौर पर जब दहशतगर्दी की बात करते हैं तो इंस्टेंटली उसको इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मंजूम दहशतगर्दी है, और मंजूम से मेरी मुराद ये है कि जो वेल फंडेड है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, जिसका बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जिसके वाज़े हैं, वो सेकुलर दहशतगर्दी है। लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान के सेकुलर्स को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हालांकि लिबरल्स को गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ये जो तंजीम है बीएलए, ये कोई लिबरल तंजीम नहीं है, ये लेफ़्ट की तंजीम है। इसके कुछ ना कुछ जो लिंक्स निकलते हैं वो सोशलिज़म या मार्क्सिज़म की तरफ निकलते हैं। वो आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन एक बात तयशुदा है कि ये सेकुलर है और ये किसी का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड सेकुलर हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको दहशतगर्दों की जो लिस्ट है तंजीमों की, उस पे जब शामिल किया उसमें, तो इन्होंने अपने दिफा में कहा कि हम तो सेकुलर हैं। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि जैसे वेस्ट के सहाफ़ी फ़लस्तीन और इसराइल की बहस में जब फंस जाते हैं तो वो अपना एक दफ़ा ये भी लेते हैं कि इसराइल तो वो वेस्ट का जो है वो एक एलाई है, जैसे कि इसके बाद उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, या वो कहते हैं कि वो बड़े अपना मिडल ईस्ट की वाहिद डेमोक्रेसी है, जैसे उसके बाद उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने एक तरह से एक लफ्ज़ के पीछे शेल्टर लेने की कोशिश की कि भाई अमेरिका सेकुलर है तो हमें कैसे वो कह सकता है कि हम दहशतगर्द हैं, हम भी तो सेकुलर हैं। तो ये सेकुलर ने कोई और नहीं कहता है, ये ख़ुद इनके अपने जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इस वक्त जो सेकुलर तबका, इवन जो लिबरल्स का भी है, जिनको ओपनली कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को, और मैं ओपनली कंडेम क्यों करना चाहिए ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आगे वाली बात जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के जो जो दो मेजर फ़िरके हैं, एक मार्क्सिज्म के जितने भी ऑफ शूट्स हो गए, उसको आप एक फ़िरका कह लें, और एक लिबरलिज्म का फ़िरका कह लें, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है पूरी दुनिया में। इन्होंने जंगें लड़ी, बड़ी दुनिया को उन्होंने मारा, कत्ल किया, कोरियन जंग में एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे, वियतनाम की जंग में एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहे, साउथ अमेरिका में इन दोनों ने आग लगाए रखी। तो पूरी दुनिया में दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये शदीद इनके आपस में झगड़ा रहा। अगर उर्दू मुहावरे का मैं इस्तेमाल कर सकूँ तो ईंट और कुत्ते वाला इनका वैर आपस में रहा, और दोनों पार्टियां ही खुद को ईंट साबित करने की कोशिश करती रहीं। लेकिन इस दुश्मनी के बावजूद पाकिस्तान में ये इकट्ठे हैं सेकुलरिज्म के हक़ में, और इसके अलावा जितनी भी जो हमारा कल्चर है या जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है ये उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस इत्तेहाद के बावजूद इन्होंने अपनी जो बैनुल-अक़वामी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग है उसको इन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। यानी कि जो लिबरल्स हैं उनका बयानिया, उनका मौक़िफ़, उनकी अकल लिबरल कंट्रीज़ की तरफ से आती है, और जो सोशलिस्ट्स हैं, ये मार्क्सिस्ट हैं, इनकी आती है जो मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से, भले वो नज़रियाती तौर पर हों या प्रैक्टिकली हों, वन वे और द अदर। तो ये फ़लस्तीन वाला जो मामला हुआ, इसराइल वाला जो मामला हुआ, इसमें पाकिस्तान का लिबरल आम तौर पे इसराइल के हक़ में है, या वो खामोश है और वो खामोशी के ज़रिए जो हिमायत है अपनी वो इसराइल के साथ कर रहा है, बाइकआउट के ख़िलाफ़ बातें करता है एंड सो फोर्थ। और जो सोशलिस्ट तबका है वो फ़लस्तीन के हक़ में है ना। यू माइट बी वंडरिंग कि क्या सोशलिस्ट वाकई दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर कत्ल खून कर रहे हैं कि जो इसराइल कर चुका है, ये हमें बहजते मुसलमान बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जो जो सोशलिस्ट हैं ये इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हैं, इससे बहुत आगे बढ़ के कर चुके हैं। बट वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि क्या ये वाकई फ़लस्तीन के हक़ में है जेन्युइनली, एंड द आंसर इज़ नो। चूँकि इस वक्त चाइना, रशिया वो इस फ़लस्तीन के हक़ में, तो ये फ़लस्तीन के हक़ में है। कल अगर ये कहानी उल्टी हो जाती है तो ये भी उल्टे हो जाएंगे। और उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि चाइना में यूगर्स के हक़ में बात नहीं करते, लेकिन उधर जाके रशिया चूँकि फ़लस्तीन के हक़ में है, अमेरिका की मुखालफत में तो बात कर लेते हैं ना। यू माइट बी वंडरिंग कि इनका इस सारे जो हमारा आज का वीडियो है उससे क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है कि जब ये बात तय हो चुकी है कि आप दोनों इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद करने के बावजूद अपने अपने नज़रियात में जुदा हैं, तो फिर बीएलए वाले मामले पे भी जुदा हो जाएं कि जो लिबरल्स हैं कम से कम वो खुल के बीएलए पे तनकीद तो करें कि हाँ ये वाकई दहशतगर्द हैं।
باقی سوشلسٹ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سارے مل کے آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک وہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، بھائی ایک ٹھیک ہے ایک اسکالر آدمی ہے، کوئی باتیں ان کے منہ سے ٹھیک نکلیں گی، کچھ غلط نکلیں گی، ہر پبلک فگر کے ساتھ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو مس انڈرسٹینڈ بھی کیا جائے گا. میں صرف ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، کسی کی بھی بات کر رہا ہوں. لیکن اتنی بڑی دہشت گردی ہوگی پاکستان میں، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، یو جسٹ ہیڈ نو ٹائم کہ آپ ایک ٹویٹ کر دیں، ایک بات کر دیں، کنڈیم کر دیں، اینی تھنگ لائک دیٹ. بلکہ سارے چھپ رہے ہیں کہ فلاں اسپیچ میں فلاں نے کیا کہہ دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہہ دیا، کسی مولوی نے کیا کہہ دیا، کسی مفتی نے کیا کہہ دیا. یہ تو نہ کریں. اور یاد رکھیں کہ آپ وہی لوگ ہیں، آپ وہی لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ گڈ اور بیڈ طالبان جو ہیں، اچھے اور برے طالبان، یہ فرق ختم کرے، جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے. تو اچانک یہ کیسے ہو گیا کہ ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہو گئے اور بی ایل اے والے جو ہیں اس پہ آپ خاموش ہو گئے؟ اب اچھے برے دہشت گرد کیوں سامنے آنا شروع ہو گئے؟ بھائی کھل کے کہیں ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہیں اور بی ایل اے والے بھی دہشت گرد ہیں. اب آپ کی جو تہذیب ہے نا، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم پروگریسو ہیں، ایک ٹویٹ کر دو ان دہشت گردوں کے حق میں. وہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں، جو انہوں نے آج کل وہ ایک مسئلہ بنا ہے، شاید کہیں جانا چاہتی تھی نہیں جا سکیں کوئی ایوارڈ وغیرہ لینے کے لیے. وہ ایوارڈ دینے والوں کو بھی کیا عقل ہے ان کی کہ یہ پبلکلی بی ایل اے کے ساتھ اپنے تعلقات بتا رہی ہیں، وہ دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. یہ ایوارڈ دینے والوں کی اب ذہنی حالت کا اندازہ کریں. لیکن یہ تو تکلیف ہو گئی ان کو کہ ان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا. لیکن بھائی جس تنظیم کے آپ لوگ حق میں ہو یا ان کے بارے میں آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، انہوں نے ایئرپورٹ پہ بندے مار دیے. اینڈ یو ہیو نو ٹائم کہ آپ ایک لائن لکھیں. یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے اس طبقے کی. اور ان سے تو جو لیفٹیز جتنے ہیں ان سے تو خیر بندہ یہی سے زیادہ توقع رکھ بھی نہیں سکتا. جو لبرلز ہیں آپ ان کی خاموشی کو دیکھیں. خیر میں بار بار یہ بات جو کہہ رہا ہوں، یہ لیفٹیز والی، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اور ایٹ لیسٹ امنگ ادر تھنگز اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بی ایل اے کی لیفٹ کی ٹینڈنسیز میں کسی کو فرق ہے تو وہ نہیں رہنا چاہیے. اب بڑھتے ہیں ان شواہد کی جانب جہاں سے ہمیں یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ بی ایل اے اور مارکسزم ان کے آپس میں کتنے گہرے تعلقات ہیں. ان کے جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں پبلیکیشنز کے، جس میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اپنا کیس دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیوں دہشت گرد ہیں، یعنی کہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اس میں بہت سے آرٹیکلز ان کے ہیں جس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بٹوین دا لائنز بڑا کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کہاں سے آ رہی ہے. مثال کے طور پہ ماؤ کے بارے میں چیئرمین ماؤ بڑے عزت کے ساتھ لکھنا، اور یہ ایک بیسکلی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کے ہاں بات کرنے کے. جب یہ رسپیکٹ دے رہے ہیں ماؤ کو تو بیسکلی اس کو اپنا چیئرمین کہہ رہے ہیں، بھلے زندگی میں ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بٹ دے آر انسپائرڈ اینڈ انفلوئنسڈ بائی دیٹ آئیڈیالوجی. وہی گوریلا ٹیکٹکس ان کی لڑائی میں بھی نظر آتی ہے ہمیں. ماؤ والی پیپلز وار کا آئیڈیا بھی نظر آتا ہے کہ میسز کو آپ پریزنٹ کریں. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ بڑے لوگوں کو لے کے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں. اٹ فیلز لائک کہ سارا بلوچستان ہی ان کے ساتھ ہے. حالانکہ سارا بلوچستان ان کے ساتھ ہوتا تو یہ الیکشن لڑتے، یہ سیٹیں جیتتے، یہ خود بلوچوں کو نہ قتل کرتے. جیسے یہ پنجابیوں کو قتل کرتے ہیں ایسے ہی یہ بلوچوں کو قتل کرتے ہیں. جو بھی ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ بلوچ ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، یہ دے ڈونٹ کیئر. تو وہاں سے بھی ان کی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے. پھر اگر ہم ایکڈیمکلی دیکھیں تو ہمیں وہاں سے کچھ اور شواہد بھی ملتے ہیں. مثال کے طور پہ 2015 میں ایک تحقیقی ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا ییل یونیورسٹی اور ڈیوک یونیورسٹی کی ٹیم نے، جس کا نام تھا ریولیوشنری ریبلز اینڈ مارکسسٹ پیراڈاکس. اس میں انہوں نے دنیا کی بہت سی تنظیموں کا مطالعہ کیا، ان کو ایگزامن کیا کہ جو مارکسسٹ پیراڈاکس ہے وہ کیا ہے، اور جو دنیا میں سو کولڈ انقلاب کا جن کے نام پہ جو قتل و خون کرتے ہیں، اس کے اب کیا سٹیٹ ہیں دنیا میں، کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو بہت سی تنظیموں کے ساتھ وہ اس کے اسٹڈی پیش کرتے ہوئے وہ پہنچے بی ایل اے پہ. بڑا انٹرسٹنگ تبصرہ ہے، سنیے گا. We also examined 7 revolutionary socialist rebel groups, with one exception, the BLA in Pakistan, whose depth of commitment to Marxism is difficult to ascertain. All other groups had a clear revolutionary socialist outlook. یعنی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سوشلسٹ گروپ ہے. جن کو 7 تنظیموں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ جو باغی سوشلسٹ تنظیمیں ہیں، ان کا انالیسز وہ پیش کر رہے ہیں. آگے وہ تفصیل میں گئے، بٹ ہیئر وہ دیر سیئنگ از کہ یہ ہیں تو ساری کی ساری باغی ہیں، تو ساری کی ساری سوشلسٹ. لیکن بی ایل اے کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے مشکل ہے اندازہ لگانا کہ مارکسزم کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کتنی گہرائی میں ہے. یعنی ہے یا نہیں ہے یہ کویسچن نہیں ہے. کلیئر ہے کہ یہ ان 7 تنظیموں کا حصہ ہیں جو سوشلسٹ ہیں، لیکن اس آئیڈیالوجی
جو ٹاپ آئیڈیالوجی ہے مارکسزم، باقی یہ کمیونزم، سوشلزم تو اس کے ڈفرینٹ آف شوٹس ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایک مختلف ایک طریقہ ہے. جو مین تھیوری ہے وہ تو مارکس کی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہے اسی سسٹم کا حصہ، لیکن گہرائی کتنی ہے ان کی، اس کی کمٹمنٹ کی، اس کے بارے میں اسرٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہے. سو اگین ایکڈیمیا بھی یہ بات کر رہا ہے، ان کی لڑائی کے طریقے بھی ہمیں ایسا ہی بتا رہے ہیں، یہ خود جو ریفرنس دیتے ہیں. یہ 3 شواہد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جس سے یہ بڑا کلیئر آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اصل میں وہ کیا ہے. اور پھر جو ان کا ظلم کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی سوشلسٹ والا ہی ہے. اگر آپ لینن وغیرہ کا دیکھیں، اسٹالن وغیرہ کا دیکھیں تو آپ کو، یا ایون ماؤ کا دیکھیں، اتنا کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. چوتھی چیز کہ پاکستان کے جو لیفٹسٹ ہیں، جو سوشلسٹس ہیں، وہ ان کو اتنی پروٹیکشن کیوں دیتے ہیں؟ اگر کبھی ان کا دفاع نہ کر سکیں تو کم سے کم یہ کر دیتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں، کنڈیم نہیں کرتے. حالانکہ وہ جو کراچی میں ہوا تھا، کراچی یونیورسٹی میں خود کش دھماکہ، اور اس کے بعد یہ ایک محل نام کی خاتون تھی کوئی، جب اس نے کیا تھا تو اس وقت یہ لوگ ریشنلائز کر رہے تھے کہ آپ سوچیں کہ لوگوں کو ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے. باقی دنیا میں کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے کوئی ایسا ریشنلزم اگر اس کو کوئی ریشنلائز کرنے کی کوشش کرے تو اس کو دہشت گردی کا سمپتھائزر کہا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی کام کر کے پھر بھی آپ پروگریسو ہیں. وہ شرم آنی چاہیے انسان کو، منافقت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس کو نیند بھی نہ آئے. لیکن خیر پتہ نہیں آپ لوگوں کو آتی ہے کہ نہیں آتی. دین اگر اس کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو بالکل ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. وہ جانیں گئی ہیں، بم بلاسٹ ہوئے ہیں، اینڈ یو ہیو نتھنگ ٹو سے. آخر میں ایک بڑی اہم بات جو آپ کے ذہن میں شاید آ بھی رہی ہو کہ اگر یہ چیئرمین ماؤ بھی کہتے ہیں اور اس کے باوجود اٹیک چائنیز پہ کرتے ہیں، دین ہاؤ ڈو وی میک سینس آف دیٹ؟ اینڈ اٹ وڈ بی اے ویری ویری گڈ کویسچن. اینڈ دی آنسر از کہ جو میں نے تحقیق کی ہے اس کے نزدیک ان کو موجودہ چائنا سے مسئلہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل پہ کیوں ہے. جو اوریجنل ماؤ کا ماڈل تھا وہ ٹھیک تھا، یعنی کہ یہ موجودہ چائنا سے اختلاف رکھتے ہیں، ماؤ سے اختلاف نہیں رکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اندر ان کے کتنے دھڑے اور ہو سکتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے. اور ویسے بھی اگر یہ اپنے ہی کسی ایک بندے سے اتفاق رکھتے ہیں اور دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر اتنے فرقے ہیں، اتنے دھڑے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. ان فیکٹ کبھی کبھی جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب شریعت لے کے آئیں گے تو کون سے فرقے کی شریعت ہوگی، قطع نظر اس چیز کے کہ ان کو شریعت اور فقہ کا بھی نہیں پتہ، یعنی یہ بھی نہیں پتہ کہ جو فقہ ہے جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے، شریعت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کبھی مارکسزم آ جاتا ہے تو کس فرقے کا آتا ہے؟ میں کچھ کہوں گا تو بدتمیزی ہو جائے گی. آپ پرویز ہود بھوئی صاحب سے سن لیجئے کہ وہ ان کے فرقوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں ایک کٹر مارکسسٹ تھا. میں اس بات کا قائل تھا کہ کمیونزم رستہ ہے. لیکن پھر جب میں نے دنیا کے حالات دیکھے، پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ کمیونسٹ آپس میں کیسے کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں، ایک دھڑا کہتا ہے کہ میں ماؤسٹ ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں سوویٹس کی طرف ہوں. تو میں اس زمانے رشیا سوویت کے زمانے میں تو وہ بولشوک مینشوک، اس چکر میں نے دیکھا کہ گروپس کے اندر کس طرح سے فرقہ واریت آتی ہے. اوبیسلی الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے، میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو انہوں نے کہا ہے وہ حقیقت ہے.